کیا پھر دیکھا تم نے، کبھی غور کیا تم نے، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، یعنی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا الہ کون ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی کیا مرضی ہے، جس نے مجھے سب کچھ دیا وہ کیا کر رہا ہے، صرف آئی می مائی سیلف جانتا ہے، میری زندگی، میرے مزے، میری خوشی اور جو میں چاہوں کروں، اور بھٹکا دیا ہے اس کو اللہ نے علم کے باوجود۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے، خواہشات میں اندھا ہو کر اپنے خالق کو اور اس کے احکامات کو بھول چکا ہے۔ خواہشات نفس ایسی چیز ہیں جن کے پیچھے لگ کر، جن کی تکمیل میں انسان اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گراتا ہے، اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ تو خالق کائنات کی نگاہوں میں کون قدر کھو دیتا ہے؟ جو اللہ کو نہیں، اپنی مرضی کو اپنا خدا بناتا ہے، اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے، اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ انسان کے لیے سب سے خطرناک بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے وہ یہ نہ دیکھے کہ اخلاق کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اور لوگوں کے حق حقوق کیا ہیں۔ وہ کیا دیکھے؟ میری عقل کو کیا ٹھیک لگتا ہے اور میرا دل کیا چاہتا ہے اور میں کسی چیز کو کیسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا شخص خدا کے منصوبے کے سامنے اپنا ایک الگ منصوبہ بنا لیتا ہے اور وہ ایک ٹکراؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی اس شخص کی پرائرٹی اللہ کی ذات نہیں، اللہ کا حکم نہیں، اس کی ترجیح کیا ہے؟ اپنی خواہشات۔ ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جس کو اس کا دل چاہتا ہے، خواہ اللہ نے حرام کیا ہو، اور کوئی وہ کام نہیں کرنا چاہتا جس کو اس کا دل نہ چاہے، خواہ اللہ نے فرض قرار دیا ہو کہ لازمی کرنا ہے۔ یعنی اللہ کے عائد کردہ فرائض کو فرض نہ سمجھے اور اللہ کے حرام کردہ کو حرام نہ سمجھے، نہ حلال حرام کی پرواہ کرے اور نہ کسی فرض سنت کی پرواہ کرے۔ کیسے جیے؟ جیسے چاہو جیو، جو چاہو کرو۔ اب یہ تو باقاعدہ موٹو بن گیا ہے نا لوگوں کا، جیسے چاہو جیو۔ اسلام میں ایسے کانسیپٹ کا کوئی تصور نہیں۔ تو ایسا شخص جو خواہش نفس کو سب سے اوپر رکھے، سب سے اوپر، اپنی مرضی سب سے اوپر،